بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. حدیث نمبر 7. ابھی اس کو انشاءاللہ اسکرین شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ. گزشتہ ہم لوگ بڑی اہم حدیث پڑھے تھے جو حلال و حرام کے درمیان بڑی اہم حدیث تھی. حلال و حرام کی جانکاری اور اسی طرح دل کی اصلاح متعلق حدیث تھی. اور آج جو حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے، حدیث نمبر 7، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی رقیۃ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. رواہ مسلم. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس حدیث کے راوی تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو رقیہ یہ کنیت ہے صحابی کی، تمیم ابن اوس داری ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے پوچھا، یعنی صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، اور مسلمانوں کے حاکموں کی، اور مسلمانوں کے عوام کی. یعنی دین یہ 5 چیزوں کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث کی جو راوی ہے تمیم بن داری رضی اللہ عنہ، یہ صحیح مسلم میں ان کی ایک ہی حدیث ہے. صحیح مسلم میں ایک ہی حدیث ہے. بڑے جلیل القدر صحابی تھے. اس حدیث سے ہمیں کچھ فوائد اور احکام ملتے ہیں. نمبر 1 کہ ایک بڑی عظیم الشان حدیث ہے. اس میں پورے دین کو نصیحت اور خیر خواہی میں محصور کر دیا گیا ہے. یعنی دین کیا ہے؟ یہی چیزوں کی خیر خواہی کا نام ہے. کیونکہ جب تک مسلمانوں میں یہ چیز باقی رہے گی ان کا دین مضبوط اور مستحکم رہے گا، اور جب یہ چیز ان میں کمزور پڑ جائے گی تو وہ خود بھی زندگی کے تمام میدانوں میں زوال اور انحطاط کا شکار اور ضعیف اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، شرک کیا، تو مسلمان کمزور. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو پھر مسلمان کمزور ہوتے چلے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اس کو یاد نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، اس کے معنی پر غور فکر نہیں کیا، تو پھر وہ مسلمان کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، نمبر 2 اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کا مطلب کیا ہے. ڈکشنری میں نصیحت لغت میں خلوص کے معنی میں آتا ہے. نصیحت کا مطلب خلوص. جب شہد کو موم سے الگ کر کے خالص شہد بناتے ہیں تو کہتے ہیں نصحت العسل. لغوی ڈکشنری اعتبار سے معنی بیان کر رہے ہیں کہ شہد کس میں ہوتا ہے؟ شہد کے پٹے میں ہوتا ہے، موم بولتے ہیں اس کو. تو اس کے اندر شہد ہوتا ہے، تو اس کو دبا کر الگ کر لیتے ہیں. تو اس وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں کہ نصحت العسل، یعنی میں نے شہد کو اس پٹے سے، شہد کے موم سے الگ کر دیا. اور ایسے ہی رفو گری کے بھی معنی میں آتا ہے. جب چاک دامنی رفو کرتے ہیں تو کہتے ہیں نصحت الثوبہ، یعنی میں نے کپڑے کو درست کیا. اچھا، نصیحت نہایت جامع لفظ ہے. بہت ہی جو ہے لفظ ایک ہے لیکن اس کے اندر بڑا اہم معنی ہے. اور اردو میں اس کے لیے خیر خواہی کا لفظ کسی قدر مناسب ہے. تو نصیحت کا ترجمہ اردو میں خیر خواہی کر سکتے ہیں. اچھا، نمبر 3 اللہ کی خیر خواہی میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہوں گی. حدیث میں جو آیا تھا کہ نصیحت کس کے لیے ہونا چاہیے، تو کہا کہ اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو درج ذیل باتوں میں خیر خواہی ہو سکتی ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان اور اس کی توحید کا صحیح اعتقاد رکھنا. ابھی جو ہم پڑھ کر آئے ہیں عقیدے میں کہ یعنی اللہ اپنی ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات میں
اکیلا یکتا اور بے مثال ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو خیر خواہی میں داخل ہے۔ اچھا، نمبر 2، اللہ کی شکر گزاری کرنا، اس کے حکموں کی بجا آوری کرنا اور اس کی ممنوعات سے اجتناب کرنا۔ جہاں حکم ہے وہاں سے بندہ غائب نہ ہو جائے، اور جہاں ممانعت ہے رک جائے تو وہاں بندہ نظر نہ آئے، یعنی وہ کام نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کر دیا تو شراب پی رہے ہیں، تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہوٹلوں میں، پارکوں میں بیٹھے ہوئے یا بازاروں میں گھومتے ہوئے یا بستر میں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی اختیار کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہی اللہ سے محبت کی علامت ہے، یعنی بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے۔ اللہ تو نے زندگی دی، تو نے زندگی میں ہر چیز ہمیں عطا کر دیا، صحت کے ساتھ رکھا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ماں باپ کی دولت سے نوازا، اور دین اسلام کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہمیں جو ہے دی ہے، یعنی آپ کو ہمارا نبی بنایا ہے۔ یہ سارے چیزوں پر اللہ کے شکر گزاری بجا لانی چاہیے۔ نمبر 3، اس حدیث سے جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کرنی چاہیے، تو کیسے خیر خواہی؟ یعنی اللہ کے عبادت و بندگی میں اخلاص نیت ہو اور اس کی رضا و خوشنودی کی تلاش ہو، نیز ہر قسم کے شرک سے دوری ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نمبر 4، ہر قسم کی عبادت جیسے دعا کرنا، مدد طلب کرنا، فریاد رسی کرنا، توکل یعنی بھروسہ کرنا، انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور خوف اور امید رکھنا، نظر و نیاز کرنا، قسم وغیرہ کھا لینا، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہ کرے۔ تو بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ ایک اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو۔ نمبر 5، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے گوارا کرنا، مطلب خوشی خوشی گوارا کر لینا اور اس پر صبر سے کام لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ کے واسطے نفرت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو 6 پوائنٹس میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ولی رسول ہی یعنی ولی کتاب ہی، نمبر 2 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین خیر خواہی کا نام ہے، ایک اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی اس کی کتاب کے لیے۔ تو اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ تو حسب ذیل امور سے بات واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، جو کتاب ہمارے سامنے ہے کتاب اللہ، اس پر پورا یقین ہو۔ اور سابقہ امت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے کیا کہا، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہیں گے تو اس میں کوئی اس کی تعظیم ہونی چاہیے اور اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور مخلوق ہو کہیں گے تو مخلوق کے اندر جیسے کمیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح قرآن میں بھی کمیاں نکالنے کے لیے انہوں نے عقیدہ پیش کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، مخلوق ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بات ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ ہی سمجھے، اس پر یقین رکھے، اس کو مخلوق کا کلام نہ سمجھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، نہ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا۔ اس کے حروف اور معانی سب اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، یہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ صرف ورڈز نہیں بلکہ پورے معنی، مقصد، مطلب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اچھا، اس کے سارے احکام مبنی بر عدل اور ساری خبریں مبنی بر صدق ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی قرآن میں حکم ملا
اور جس چیز سے بھی قرآن میں روکا گیا وہ سارے کے سارے سچے ہیں، اور اس میں جو ہے انصاف ہے، اس میں کوئی اس طرح کیا کہیں گے ظلم و زیادتی کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس قرآن کریم میں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب اس کی تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنا اور فہم و تدبر کرنا، یعنی غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کا اہتمام کرنا، نیز قرآن علوم کی نشر و اشاعت کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور اسی طرح دوسروں تک پہنچانا۔ نمبر 3، قرآن حفظ کرنے والوں کی مدد کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر، کہ جو لوگ قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں مدارس میں، مساجد میں، تو ایسے بچوں کی، ایسے لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور میں اس مسئلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، آج تعلیم میں سب سے جو لوگ سمجھتے ہیں، سب لوگ نہیں، بعض لوگ، کہ گھٹیا تعلیم، سب سے کمزور تعلیم اور سب سے ادنا تعلیم، جس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، جس کا کوئی ایم نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کی تعلیم، قرآن کو یاد کرنا، اس پر جو ہے وقت لگانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں آپ کو ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اس کے جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، جو مسلمان بھی ہیں اور رائٹرس ہیں، ان کے جو ہے تحریروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور ان سے متاثر ہونے والے ہمارے نوجوان بھی ہیں، وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد میں جو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں، بس رٹو تو رٹ لیتے ہیں۔ لیکن جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم صرف یاد کرنے سے ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ہمارے مدارس میں، ہمارے مساجد میں ائمہ کرام، خطبہ، علماء اس قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرنے پر ترغیب دیتے ہیں، بلکہ اس کو سمجھنے پر بھی اس کو ابھارتے ہیں، سمجھایا بھی جاتا ہے، اس کا ڈیفینیشن بھی کیا جاتا ہے، اور قرآن پڑھا کر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے قرآن کریم پڑھنے والوں کی مدد کرنا ضروری ہے، اور اس طرح کے اعتقادات رکھنا کہ قرآن کریم پڑھنے سے کمزور ہو جائیں گے، معاشرے میں، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی، یہ بالکل گھٹیا ہمارا جو ہے ذہن ہے۔ اور یاد رکھیے، عرب ممالک میں آج بھی قرآن کریم پر اتنی توجہ دی جاتی ہے، اتنی محنت کی جاتی ہے اس پر، کہ بڑے بڑے سیمینارز رکھتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس رکھتے ہیں، بڑے بڑے عالمی سطح پر قرآن کریم کے پروگرامز رکھتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی جو ہے اہتمام ہونا چاہیے۔ آج دنیا کی چھوٹی موٹی جو ہے پروگرامز کے لیے اور دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں، کروڑوں اربوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب پڑھنے والوں کی ہمت افزائی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کی سلسلے میں ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں؟ مالی اعتبار سے ہو یا اپنی جو ہے علمی اعتبار سے ہو، اور اپنی جو ہے ہمت افزائی کے اعتبار سے ہم کتنے پیچھے ہیں؟ بہرحال اس پہ مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اس کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانا، اور جو اس سے منسلک لوگ ہیں ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ اور نمبر 5، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی۔ اچھا یہاں پر جو ہے قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کی تفصیلات 3 پوائنٹس میں بیان کی گئی۔ اچھا اور اس حدیث میں بیان کیا گیا خیر خواہی کس کے لیے؟ ولی رسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، سچے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، صدق و امانت کے پیکر تھے، اور یہ سب چیزیں پر یقین رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرنا، اور آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، اور آپ کی ممنوعات سے اجتناب، اور آپ کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر، کہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہوں
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، اپنے منمانی طریقے پر نہیں۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آج لوگ بدعات و خرافات میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، وہ دین کو کھیل مذاق سمجھ کر وہ اپنے بزرگوں، اپنے ولیوں، اپنے پیروں، اپنے مرشدوں اور اپنے اماموں کی باتوں کو مقدم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی ہیں۔ تو ایسا ماننا نہیں ہے بلکہ انکار کرنا ہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کو کرنے کا حکم دے تو کرتا ہے، کسی چیز سے روکے تو رک جاتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، نصیحت کیا ہے، خیر خواہی کیا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان و مال اور اپنے اہل عیال کی محبت سے مقدم رکھنا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر بھی، کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا۔ لیکن محبت کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں غلو سے کام لیا جائے۔ ہاں، یہ بھی اہم بات ہے کہ محبت میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا کہ اس میں غلو کر دینا، کہ آپ کو آپ کے مقام سے اٹھا کر اللہ کا مقام و مرتبہ دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط مفہوم ہے۔ کیونکہ اس سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ کیا فرمایا ایک حدیث میں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ کیا مطلب؟ کہ تم میرے بارے میں اور مت کرو، غلو مت کرو، کیونکہ جیسے کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان میں غلو کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا مقام دے دیا، اللہ کا بیٹا کہا یا اللہ تعالیٰ ہی کہہ دیا۔ اس طرح جو ان کے اعتقادات باطل اعتقادات ہیں، اس طرح مجھے اللہ کا مقام نہ دو۔ اور فإنما أنا عبد، میرا مقام کیا ہے سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہٰذا میرے بارے میں یہی کہو کہ میں اللہ کا اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ میرا مقام و مرتبہ ہے، اس سے نہ اٹھاؤ اوپر، نہ اس سے گراؤ۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی سنتوں کا اور آپ کے دین کا دفاع کرے۔ مطلب جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں کوئی نقص نکالے آپ کی باتوں میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، تو اس کا جو رد کرے، اس کا مقابلہ کرے اور اس کو غلط ثابت کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح ثابت کرنے میں پوری جان، مال، دولت اور سب کچھ لگا دے۔ جیسے کہ آج ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بناتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کے رد عمل میں مسلمان الحمدللہ یعنی احتجاجات کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے یعنی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو کچھ جو فلم نکلی ہے یا اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کیا گیا ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی سنتوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ آج یہ الحمدللہ ہونی چاہیے، مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ ایمان نظر آتا ہے، اور یہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے، کہ آپ کو گالی دینے والا اور آپ کو عیب لگانے والا کافر ہے اور اس کو کافر سمجھا جائے، آپ کے دین کو برا کہنے والا کافر ہے، آپ کا دین مکمل ہے اور آپ کی سنت کافی ہے، سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اختیار کرنا راہ حق سے انحراف ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کو عام کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کی محبت اور تعظیم اور توقیر کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، آپ کے بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، اور آپ کے اور رشتہ دار ہیں، اور آپ کے جو ہے دیگر اور جو ہے ازواج مطہرات ہیں، ان کی تعظیم کرنا اور ان کی جو ہے توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ نمبر 6، اچھا یہ 5 پوائنٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 سے 6 پوائنٹ تھے کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا۔ اچھا، اس حدیث میں جو اللہ خیر خواہی کس کے لیے ہے، کہا کہ ولی ائمۃ المسلمین،
مسلمانوں کے حاکموں کی خیر خواہی، یہ جو ہے دین میں داخل ہے۔ تو مندرجہ امور سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کیا خیر خواہی ہونی، کیسی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، ان سے حق بیان کر کے ان کو نصیحت کرنا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جگر ہونا چاہیے ایسے کام کے لیے، اور بہت بڑے دل والے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد کیا ہے کہ جاہل اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا۔ آج بھی جو بہت سے سیاست دان ہوتے ہیں غلط کام کرتے ہیں، تو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اس میں ہمیں اختیار ہے کہ اگر وہ غلط کام کریں تو پھر ان کو صحیح راہ پر لانا، حق بیان کرنا، یہ ان کے ساتھ دراصل خیر خواہی ہے، ان کو غلط چیزوں سے روک کر صحیح طریقے پر لانے کی کوشش ہے۔ نمبر دو، معروف اور نیک کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی عیب پوشی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ میں اس حدیث میں بہت ہی اہم پوائنٹس آ رہے ہیں کہ آج بھی اور دیگر پچھلے زمانوں میں بھی جو حاکموں کے خلاف جو آوازیں اٹھائی گئیں، تو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو یہاں پر بعض وقت اٹھانا ضروری تھا اور بعض وقت اس کو برداشت کرنا ضروری تھا، لیکن جو ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فسادات ہوئے، ملک تباہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے عوام کی جو ہے بڑی کثرت شہید ہو گئی، مر گئے، اس راہ میں جان دے دی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایسے حکمرانوں کی باتوں کو ماننا جو نیک ہیں، نیک کاموں میں، اور اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو اچھالنا نہیں بلکہ اس کو چھپانا چاہیے، اور ان کی ہیلپ کرنا، کہ ایک آدمی کیا کر سکتا، سب لوگ مل کر اس کی ہیلپ کریں گے تو پھر کام اچھا ہوگا۔ ان کا دفاع کرنا، اگر کوئی وہ اچھا نیک ہے، اچھے کام کر رہا ہے اور ان کے خلاف دوسرے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے، سیٹ سے اتارنے کے لیے اس اچھے شخص کو، تو ان کا دفاع کرنا اور ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آج ہم دعا نہیں کرتے ان حکمرانوں کی ہدایت کے لیے، اور ان حکمرانوں کے لیے ان کے حق میں دعا کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ائمہ حرمین شریفین اور دیگر جو ہے عرب کے ائمہ ایسے اپنے ائمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہے سابقہ امتوں میں بھی چیز موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار میں لوگ اپنے خلیفہ کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اچھا، نمبر تین، اچھے طریقے سے انہیں ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنا۔ اگر ان سے کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے تو ان کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے، اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے ان کے خلاف اس طرح پروٹیسٹ کرنا کہ خود وہ مسلمان پریشان ہو جائیں، ان کی جو ہے جان مال کا نقصان ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، مسلمانوں کے حاکموں کی اطاعت فرض ہے۔ ایک مسئلہ کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ان کی اطاعت کرنا فرض ہے، البتہ جب وہ کسی معصیت کا حکم دے، یعنی نافرمانی کرنے کا حکم دے، تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس وقت ان کی بات کو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے، انما الطاعت فی المعروف، اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو یہ بات الحمدللہ واضح ہوئی۔ نمبر چار، لوگوں کے سامنے ان کے عیوب اور ان کے گناہوں کو بیان کرنے سے بچنا، یہ بھی اس ائمہ مسلمین کے سلسلے میں خیر خواہی ہے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے، آزمائش ہو جائے گی، اور ان کی اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ مل جائے گا لوگوں کو، نیز ان کی مذمت اور غیبت میں لوگوں کے پڑنے کا اندیشہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح غلط پروپیگنڈا ان کے بارے میں کریں گے تو لوگ جو ہے ان کی غیبت کریں گے، ان کی برائی بیان کریں گے، اسی میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے۔ ابن عمر وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حجاج جیسے ظالم اور خون ریز حاکم کے پیچھے نماز یعنی صلاۃ ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام دیکھیے کہ حجاج جو بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، کئی لوگوں کو جو جانیں لی، ایسا ظالم اور خون ریز بادشاہ تھا کہ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ممبروں پر عوام کے سامنے یا تقریروں میں یا دیگر علمی مجلسوں یا تفریحی محلوں میں مسلمان حاکموں کے عیوب کا تذکرہ دینی کمی اور عقلی حماقت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارے نوجوان ایسے یعنی اپنے ذمہ داروں کے عیوب کو بیان کرنے میں لگ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کا یہی مشغلہ بن گیا ہے، یہی جو ہے ان کا اصل ٹارگٹ بن گیا ہے۔ جو بھی بڑا بنتا ہے
اس کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے عیوب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حدیث کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی بھی دین میں داخل ہے، دین کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیسے ہوتی ہے؟ نمبر ایک، عام آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت اہم ہے کہ وہ شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، تو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اسی معنی میں۔ اچھا، نمبر دو، مشورہ طلب کرنے پر ایسا خیر خواہانہ مشورہ دے گویا کہ وہ خود اس کا اپنا معاملہ ہے۔ جیسے آج کل شادی بیاہ کے موقع پر لوگ مشورہ کرتے ہیں، بھائی وہ بچی سے شادی کرنا ہے یا وہ لڑکے سے شادی کرنا ہے، میری بیٹی کی، میرے بیٹے کس طرح، بتائیے اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا دین کیسا ہے، وہ کیا کماتا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے تو اس کا صحیح جواب دے، جو کچھ جانتے ہیں، غلط اس کے بارے میں نہ بتلائیں۔ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے۔ نمبر تین، ملاقات ہو تو سلام کرے، یہ حق ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، جب کوئی ملاقات ہو تو سلام کرے، منہ نہ پھیر لے، اور سلام کرے تو اس کا جواب بھی دے۔ اور اسی طرح کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں سن کر یرحمک اللہ کہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ جو چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ جو کچھ میرے اندر بیماری تھی وہ دور کر دی، اور اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ اچھا، اسی طریقے سے دعوت دے تو قبول کرے، اور اسی طرح مریض ہونے پر عیادت کرے، اور وفات ہونے پر جنازے میں شریک ہو۔ ایک حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی کا ترجمہ یہاں پر پیش کیا گیا۔ نمبر چار، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ہدیہ اور تحفہ لیا دیا جائے۔ اللہ اکبر، بہت ہی جو ہے اہم پوائنٹ یہاں پر بھی ہے۔ آج بہت ہی بخیل ہو چکے ہیں مسلمان، وہ ہدیہ دینا لینا، تحفہ دینا لینا وہ عیب سمجھتے ہیں، یا پھر جو اب صرف، یا پھر یہ کہیں کہ جو ہے خود غرض ہو چکے ہیں، خود غرض ہو چکے ہیں، صرف اپنی فکر کرتے ہیں، سامنے والے کی فکر نہیں کرتے۔ تو ہدیہ لینے دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہدیہ نہیں لینے دینے سے رکنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ خصوصاً رشتہ دار آپس میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے جو ہے اچھے موقع پر جو ہے اس کو ہدیہ دے، اور اس کی کامیابی پر جو ہے اس کو ہدیہ دے، اسی طرح مبارکبادی دے، اور جو ہے عیدین کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ایک دوسرے کو ہدیہ دے لے، اس سے خوشی ہوتی ہے، خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مقروض ہو، قرض دار ہو، اور قرض چکانے کی طاقت نہ ہو تو اس کا قرض چکا دے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے، جائز معاملات میں قرض لیا تھا، ضرورت اہم تھی، ایسا نہیں کہ جو ہے ناجائز معاملے میں، مطلب اپنے جو ہے عیش و عشرت کے لیے قرض لیا، پھر جو ہے نہیں دے سکا، یا پھر جو ہے لوگوں کو دینے کی نیت سے، ڈبانے کی نیت سے لیا تھا، تو پھر یہ غلط ہے۔ لیکن جو ہے ہاں، ہیلپ کرنا چاہیے جو بھی مقروض مسلمان ہو۔ خود اپنا قرض ہو تو آسانی سے دے، آسانی دے، مطلب ہم سے کوئی جو ہے پیسے لیا ہے اور نہیں دے سک رہا ہے تو اس کو آسان کرے، مہلت دے یا معاف کر دے اگر نہیں دے سک رہا ہے۔ وقت ضرورت اس کی مدد سے منہ نہ موڑے، اور لوگوں سے اس کی سفارش کر دیا کرے۔ اگر کسی کے پاس جاب ہے، وہ جاب لیس ہے، تو سفارش کرے، بھائی بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کو رکھ لو۔ یا کسی کے پاس بیٹی ہے، کسی کا جو ہے بیٹا ہے، تو سفارش کرے کہ دیکھو بھائی فلاں بچہ اچھا ہے، اس سے آپ نکاح کر لیں، اپنے بیٹے کو نکاح کرا دے، یا اس طرح جو بھی جو ہے سفارش ہو سکتی ہے کرے۔ بھائی وہ پڑھنا چاہتا ہے اچھے کالج میں، لیکن جو ہے وہ آپ کے پاس، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کے تعلقات نہیں ہیں، تو آپ کے پاس تعلقات ہے تو اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کرائیں، نہیں جو بھی ہو سکتا ہے اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے۔ نمبر 5، اس کی مصیبت پر خوش نہ ہو، مسلمان کی مصیبت پر خوش نہ ہو، بلکہ اس کی دکھ درد میں کام آئے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اسے حقیر نہ جانے، کسی گناہ پر اسے عار نہ دلائے، نہ اس کی غیبت کرے، نہ سنے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرتا ہو تو اس کا دفاع کرے۔ نمبر 6، ایک مسلمان کے بے پر بے نہ کرے، کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک مسلمان دکھ درد میں ہے، پریشانی میں ہے، تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی ہیلپ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی جو ہے ایسا آدمی ہے
کہ کمزور آدمی ہے مال کے اعتبار سے، یا پھر جو ہے اتنا اس کا جو ہے وہ نہیں ہے، پرسنالٹی نہیں ہے، تو اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ایسا نہ اڑائیں، بلکہ اس کو حقیر نہ جانے، اور کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو بار بار وہ گناہ یاد نہ دلائے، تم ایسا کرتے تھے، تم ایسا کرتے تھے، تم ایسا کرتے تھے، میں تم کو روکا، تم فلاں، تو اس طرح اس کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح غیبت بھی نہ کرے اور نہ سنے، آج بہت عام سی بات ہو چکی ہے غیبت کرنا، ہاں، پیٹھ پیچھے بات اس کے بیان کرتے رہنا، بہت غلط بات ہے۔ بلکہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کا دفاع کرے، یہ کہے کہ بھائی تم اس کے بارے میں کیوں پیچھے بول رہے ہو، سامنے بولو جو کچھ بولنا ہے، اور جو کچھ تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کی پیٹھ پیچھے، یہ سب اس کے اندر نہیں ہے، یہ سب عیوب، ان عیوب سے پاک ہے، تم غلط، تم جو ہے اس کے بارے میں خیال کر رہے ہو، تو اس طرح اس کا دفاع کرے۔ اور اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 6 میں یہ بات آئی تھی کہ ایک مسلمان جو ہے کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی چیز جیسے کپڑے خرید رہا ہے، یا کوئی گھر خرید رہا ہے، یا پھر کوئی اور چیز خرید رہا ہے، تو پھر دوسرا آ کر اس سے زیادہ دام لے کر اس کو نہ خریدے، بلکہ دیکھو وہ ڈیل ختم ہوئی تو پھر جب لے سکتے ہو، ڈیل ان کی ختم نہیں ہوئی، نہیں مجھے وہی چیز چاہیے، اس سے زیادہ پیسے دے کر لوں گا، اس طرح نہ کرے۔ اور آج یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ سامنے والا اگر کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس سے زیادہ پیسے دے کر اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ کرے، اور نہ ہی اس کے پیغام میں نکاح پر پیغام دے۔ ہاں، اگر کوئی کسی جگہ نکاح کا پیغام چل رہا ہے، لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، تو جب تک اس کا ختم نہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا چل رہا ہے، اس کا ختم نہ ہو، تو پھر جو ہے نکاح کے پیغام پر پیغام نہ دے۔ ہاں، اگر یہ کہ سامنے والا جو نکاح کر رہا ہے لڑکی سے، اپنی لڑکی کا کسی اور لڑکے سے، وہ لڑکا نیک نہیں ہے، یا اس طرح غلط عادت اور اطوار رکھتا ہے، اخلاق اچھے نہیں ہے، مارنے توڑنے والا ہے، یا پھر جو ہے اور اس کے اندر اور کچھ خامیاں ہیں، جو یہ لڑکی اگر اس کا نکاح ہوگا تو پھر لڑکی پریشان ہو جائے گی، رہ نہیں سکے گی۔ تو اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو پھر اس سے بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نیک لڑکا ہے، شریف ہے، دیندار ہے، اچھا ہے، تو پھر جو ہے نکاح کا پیغام نہ دے۔ اور نمبر 7، گالی نہ دے، تہمت نہ لگائے، عیب جوئی نہ کرے، بلکہ عیب پوشی سے کام لے، چغل خوری سے دور رہے، لگائی بجھائی نہ کرے۔ یہ آج ہم تمام ہیں، تقریباً مسلمانوں میں یہ برائیاں عام ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا کوئی جو ہے کسی سے دشمنی ہے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے اس پر تہمت لگاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو نقائص نکالتے ہیں، عیب پوشی سے کام نہیں لیتے، بلکہ چغل خوری کرتے، اس کے بعد جا کر اس تک لگاتے، پہنچاتے، اس کے بعد اس تک پہنچاتے، دو دوستوں کو، شوہر بیوی کو، ماں باپ کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، یا بیٹا ماں کو، ماں بیٹے کو، بیٹے باپ کو، یا بہنیں بھائیوں کو ماں باپ سے لڑا دیتی، اس طرح عام ہو چکی ہے عادت۔ اچھا، نمبر 9، جاہلوں کو تعلیم دے اور غافلوں کو وعظ و نصیحت کرے۔ یہ جو ہے بہت اہم ہے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو تعلیم دینا، یہ مسلمان کا حق ہے، دوسرے مسلمان کو تعلیم دے، اور جو غافل ہے، دین سے دور ہے، ان کو نصیحت کرتے رہے۔ اور پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ ایک مسلمان ساری مخلوق کا ہمدرد ہو اور خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے، اسے صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے۔ تو لہٰذا غیر مسلموں کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے اور شرک و بت پرستی سے نجات دلائی جائے۔ یہ نقطہ چونکہ دیگر نقطوں میں شامل ہے، اسی لیے اسے حدیث میں خصوصی طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہاں پر لاسٹ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، تو کیا غیر مسلموں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرنا چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی خیر خواہی ان کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں شرک سے دور رکھ کرنے کی کوشش کرے، ان کو توحید سمجھائے، انہیں ابدی آگ، جہنم کی جو آگ ہوگی، جہنم میں جلنے سے انہیں بچایا جائے، روکا جائے، یہ کوشش ہو، یہ فکر ہو کہ مسلمان کفر کی حالت میں اگر مر جائے تو ہمیشہ جلنے والا ہو جائے گا جہنم میں، تو اس سے بچانے کی فکر کرے اور کوشش کرے۔
تو یہ الحمدللہ حدیث کا جو ہے حدیث کی شرح مکمل ہو چکی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو کہا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا ہے. اور اس کی تفصیلات ایک ایک پوائنٹ بڑی تفصیل سے الحمدللہ اس کا آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے. انشاءاللہ 8ویں حدیث پڑھیں گے. اس سے پہلے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے آپ میں سے، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 8، مسلمان کے جان و مال کا تحفظ. اس حدیث میں یہ بات آئے گی کہ ایک مسلمان کی جان اور مال کب محفوظ رہ سکتی ہے، کب محفوظ رہے گی، اور کب اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ جو ہے ایک ذمہ دار مسلمان ذمہ دار پر نہیں ہوگا. تو یہاں اس حدیث سے انشاءاللہ اس بات کی وضاحت ہوگی کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاری و مسلم. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. یہ صحابی جلیل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں. اچھا، اور نمبر 2 صلاۃ قائم کریں. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریں. جب یہ کام کر لیں اور جب وہ ایسا کرنے لگے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. یہ حدیث ہے بڑی ہی اہم کہ ایک مسلمان کی جان، ایک شخص کی جان مال کب محفوظ رہتی ہے؟ جب ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے، توحید پر عمل کرتا ہے، باقی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرتا ہے. تو ایک مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کی حفاظت کرے، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی، اور اس کی ہیلپ کرے، اور اسی طریقے سے اس کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. اس حدیث کے فوائد یہ ہے کہ یہ حدیث ایک عام حدیث ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت اسے خاص کر دیتی ہے. اچھا، کیا عام ہے اور کیا خاص کر دیتی ہے؟ آگے ہماری بات آ رہی ہے قرآن کی آیت سے. سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، ٹیکس ادا کریں. تو یہاں پر آیت میں لوگوں سے جنگ اس وقت تک فرض ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں یا جزیہ ادا کریں، ٹیکس ادا کریں. تو یہاں پر حدیث میں جو بات ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کو خاص کر دیا گیا ہے. یعنی توحید کو اپنائیں اور جو ہے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ اشیاء کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے اور دین حق کو قبول کریں. یہ جو ہے مطلب ہے. اس وقت آپ ان سے نہیں لڑ سکیں گے اگر یہ نہیں مانیں گے، زکوٰۃ اور ٹیکس ادا نہیں کریں گے. ہاں، اور اگر وہ دین حق کو قبول نہیں کرے اور اہل کتاب میں سے ہے تو وہ ٹیکس دے کر
وہ رہ سکتے ہیں، وہ ٹیکس دے کر رہ سکتے ہیں، اور اگر ٹیکس نہ دیں تو پھر جو ہے ان سے جہاد کرنا چاہیے۔ اچھا، نمبر دو، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شہادتین کا فقط اقرار کر لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اسلامی شریعت پر کاربند ہوتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق و فرائض ہیں جو دیگر مسلمانوں کے ہیں، لیکن اگر وہ کسی رکن کو ترک کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ اپنا ایک پرشوکت گروہ بنا لیتے ہیں تو ان سے جنگ کی اجازت ہے، جن سے جنگ کی جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان جب ایک شخص شہادت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب اس کا فرض ہو گیا کہ اس کی حفاظت کرے دیگر مسلمانوں کی طرح۔ ہاں، اگر وہ نماز کو قائم کرنے سے انکار کرتا ہے اور اس کے لیے جو ہے کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک الگ ٹائپ کا جو ہے دین پیش کرتا ہے، نماز کے یعنی عقیدہ پیش کرتا ہے نماز کے سلسلے میں، تو پھر ایسے لوگوں سے، ایسے گروپ سے اس وقت تک لڑ سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس کام سے یا اس غلط اعتقاد سے باز نہ آ جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے اور اپنے ٹولی بنا لیتا ہے، اپنے گروپ بنا لیتا ہے، اور لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بس ایک سال میں ایک مرتبہ دینا کافی ہو جائے گا اس مال پر، اس کے بعد سال سال سونے چاندی پر یا مال پر یا دیگر جو ہے تجارتی سامان پر اور کھیت وغیرہ پر یا جانوروں پر زکوٰۃ جائز ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ دینا کافی ہے۔ اگر کوئی اعتقاد رکھتا ہے، گروپ بنا لیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے لڑ سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس باطل اعتقاد سے باز آ جائیں، اور یہی حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کا ایک حق ہے۔ تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کے وقت فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان سے ضرور جنگ کروں گا جو صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ ایک رسی یا پٹھیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھ کو نہیں دیں گے تو اس کے روکنے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ ایک مسئلہ ہے یہاں پر، ایک حدیث کے جو ہے پس منظر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مسلمانوں کے حکمران بنے، تو اس وقت ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ گروپ کیا تھا؟ اس کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دیتے تھے وہ ایک مرتبہ دینا کافی تھا، اب ہم نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں سے جنگ کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے تھے اور اس کے لیے گروپ بنا لیے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کیوں لڑتے ہو، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں؟ تو بار بار جو ہے عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکتے تھے، آپ مت لڑو ایسے لوگوں سے، مسلمانوں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ضرور ایسے لوگوں سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ یعنی نماز تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے کرتے ہیں، اور لیکن زکوٰۃ جو سال میں ایک مرتبہ دینا ہے وہ جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دے کر رک گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو پابندی نہیں کریں گے، بار بار اس کو نہیں دیں گے۔ تو کہا کہ جو ہے اگر جو اس طرح فرق کرے نماز اور زکوٰۃ میں تو میں ان سے لڑوں گا، اگر وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتا تھا اور اب نہیں دے رہا ہے تو میں اس کو ضرور لے کر رہوں گا، اگر نہ دے تو اس سے لڑوں گا یہاں تک کہ اس عقیدے سے باز آ جائے اور وہ دینے لگ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت پر یا عزیمت پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی آپ حق پر تھے، آپ کو سینے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھول دیا تھا حق کے لیے، مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو روک رہا تھا لیکن آپ ہی سچائی پر تھے۔ اور بہت سے لوگ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں سے انہوں نے قتال کیا تو بہت سے لوگ باز بھی آ گئے۔ اچھا، تو اس حدیث میں پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ کے سامنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، وحسابہم علی اللہ،
ان کا حساب اللہ پر ہے. اگر نیکی کر رکھی ہے تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر برائی کر رکھی ہے تو اسی لحاظ سے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. وحسابہم علی اللہ. اس کے بعد جو شخص ظاہری طور پر اسلام پر قائم ہو، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، اور اس کے دل اور اندرونی کیفیت سے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کی جائے جب تک کہ کسی ظاہری عمل سے اس کے خلاف نہ معلوم ہو جائے. اور اگر منافق ہے تو اس کا حساب بروز قیامت اللہ کے ذمے ہے. اور یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو کافر، مشرک وغیرہ نہ کہیں، کیونکہ وہ ظاہری چیزوں پر عمل تو کر رہا ہے. ہاں، اندرونی کیفیت اس کے دل کی کیا کیفیت ہے ہم وہ نہیں بتا سکتے. ہاں البتہ اگر وہ ظاہری طور پر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اور ویسے علامتیں اختیار کر لیا ہے جو مشرکوں کی علامتیں ہیں، کافروں کی علامتیں ہیں، تو پھر ہم اس پر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ اسلام چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا ہے وغیرہ. لیکن اگر ایسے کچھ ظاہری علامت نہیں ہے تو اس کے دل کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے اور اس پر حکم نہیں لگا سکتے. اور اس مسئلے میں اگر ہم اور آگے سمجھنا چاہیں گے تو ہمارے دور میں، یعنی اس دور میں بہت سے ایسے لوگ اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھتے ہیں، اور وہ ایسا حکم لگاتے ہیں دوسرے پر کہ بس وہی جو ہے سب کچھ جانتے ہیں، جبکہ وہ یعنی دین سے بہت ہی کم ان کا تعلق ہے، یا علم سے ان کا بہت ہی کم تعلق رہتا ہے. بس چند ظاہری چیزوں کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں. جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جب تک ہمارے پاس کوئی یقینی طور پر علم نہ ہو اس پر حکم نہ لگائیں، اس کو اسلام سے خارج نہ کریں. اور اگر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے اس مسئلے میں کہ اس کا کیا حکم ہے تو علماء سے رجوع کریں، اور علماء سے جو راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، جو بڑی جانکاری رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم رجوع کریں. اور اگر سمجھو کہ وہ سامنے اچھے کام کر رہا ہے لیکن جو ہے وہ نفاق رکھتا ہے، تو نفاق رکھنے والے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لینے والا ہے. اور اس حدیث میں آخری بات جو بتائی گئی، اللہ وحسابہم علی اللہ الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ، یعنی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، مسلمان ہو جائے، تو اس کے عصم منی دماءہم واموالہم، ان کی جان، ان کی مال کو انہوں نے محفوظ کر لیا، انہوں نے اس کی حفاظت کر لی، یعنی ان کی جان مال سے کھلواڑ نہیں کی جائے گی، ان سے مسلمان نہیں لڑیں گے، مسلمانوں کے حکمران ان کا سپورٹ کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے. ہاں الا بحق الاسلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو ایسے مرتد کو قتل کر سکتے ہیں. لیکن قتل کرنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ حکمران وقت کا کام ہے. اور وہ اس کے خلاف کوئی جج کورٹ میں فیصلہ دے اور پورے ثبوت کے ساتھ، تو پھر جو ہے جب وہ اس کی اجازت ہے اور وہ حکمران وقت اپنے جو ہے انڈر میں اپنے حکم سے کسی کو ذمہ داری دے گا، تو پھر وہ جب اس کا قتل کیا جائے گا. لیکن اس کے برخلاف آج ہمارے پاس نہ حکومت ہے، اللہ ماشاء اللہ چند ممالک میں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس وہ پاور ہے کہ کسی کو جو ہے دین چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کر دے. تو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اگر کریں گے تو اس سے بڑا فتنہ فساد ہو جائے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو دعوت دے، سمجھائیں، حق پر لانے کی علم اعتبار سے کوشش کریں. اللہ بحق الاسلام. اچھا، اور اس میں دوسرا کہ اسلام کا حق کیا ہے کہ اس کو قتل کر سکتے ہیں یا اس کو سزا دے، اس کے جان مال محفوظ نہیں ہے اور اس کا مال بیت المال میں دے دیا جائے گا، اور اس سے لڑ سکتے ہیں، اس کو قتل کر سکتے ہیں. یہ کہ جو ہے الثیب الزانی یعنی زناکار شخص، وہ شادی شدہ زنا کرتا ہے، شادی ہے، بیوی بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے باوجود بھی وہ زنا کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو رجم کر دیا جا سکتا ہے، پتھروں سے مار کر اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بھی جو میرا اور آپ کا کام نہیں، حاکم وقت کا کام ہے، پورے دلائل کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ، کہ دیکھ اس کی زنا کرتے ہوئے 4 لوگ اس کو دیکھے، مرد حضرات، 4 لوگوں کی شہادت ضروری ہے. اگر 4 لوگ نہیں دیکھے اپنے آنکھوں سے تو پھر جو ہے اس پر وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے عورتیں ہیں تو پھر جو ہے ان کی بھی گواہی مرد کے ڈبل ہونی چاہیے.
تو اس طرح بڑے جو ہے قوانین ہیں، قواعد کے بعد اس کی جان، اس کی مال محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. اس مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک دوسرا ہے. اور آج ہمارے پاس ایک غلط یعنی جو میڈیا جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے کرتی ہے، کسی کا چہرہ نکال کر کسی کو لگا دیتی ہے اور اس طرح اس کی ویڈیو شیئر کر دیتی ہے. تو ایسی چیزوں پر ہم بھروسہ نہ کریں جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اور شوہر کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی اگر غلط ہے تو جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، ہاں، اور جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے فیصلہ نہ کرے، کوئی چار مرد حضرات گواہی نہ دے، شک و شبے کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرنا، بیوی کو مار دینا، قتل کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اور بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے خواہ مخواہ اپنے شوہر پر شک نہ کرے، بلکہ وہ اعتماد رکھے اپنے شوہر پر، یقین رکھے، کیونکہ وہ باہر نکلنے والا ہوتا ہے، باہر جانے والا ہوتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھنے والا ہوتا ہے، تجارت و کاروبار وغیرہ اس کو کرنا ہوتا ہے. اگر اس طرح شک و شبے میں عورت رہے گی تو نہ شوہر نہ بزنس کر سکتا ہے، نہ جاب کر سکتا ہے، اور نہ جو ہے اپنے آگے کی زندگی میں کوئی کام کر سکتا ہے. تو اسی لیے بیوی کو بھی ضروری ہے کہ اپنے شوہر پر اعتماد رکھے، شوہر پر بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی پر پورا اعتماد رکھے. ہاں اگر کوئی سی بات آ رہی ہے تو اچھی طرح تحقیق کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات آئی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یقین نہیں کیا، اللہ کے حکم کا انتظار کیا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب کیے. پھر اللہ کے حکم کا انتظار ہونے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد صحیح فیصلہ کر سکے. تو یقینی بات ہونی چاہیے اس مسئلے میں. الا بحق الاسلام سیب الزانی والنفس بالنفس اور والتارک لدینہ المفارق للجماعہ. اس حدیث میں بیان کیا گیا ایک جو مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور ایک شادی شدہ زانی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ایک قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. کسی نے کسی کو ناجائز طریقے سے جان بوجھ کر قتل کر دیا تو پھر حاکم وقت کا اختیار ہے کہ اس کو انصاف دلائے، اس کو قتل کرے. اور آج یہ قتل کا معاملہ بہت ہی سنگین ہو چکا ہے. روڈوں پر جا بجا جہاں موقع ملے ذاتی دشمنی، حسد، کینہ، کپٹ رکھتے ہوئے ایسا کھلے عام سر عام قتل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت بڑی جو ہے مصیبت بن چکی ہے کہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، کفار بھی کر رہے ہیں، امن بگڑ رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں یہ چیزوں کو نہ لیں. اگر کوئی اس طرح کسی کو قتل کر دیا تو پھر جو ہے اس کے بدلے میں فوراً جو ہے ایکشن لینا اور کئی لوگوں کو قتل کر دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے.